الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ قادیانیت کا سیاسی تعارف، فوج اور ایجنسیوں کے خلاف میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 4، قادیانی عسکری تنظیم فرقان بٹالین اور مسئلہ کشمیر۔ یہ ایک مختصر قسط ہے اس وجہ سے کہ آگے والی قسط نمبر 5 جو ہوگی مسئلہ کشمیر اور قادیانی، ایک بڑی مفصل اور بڑی قسط ہوگی۔ تو عرض ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر تعلیم سید غلام مصطفیٰ شاہ نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیام پاکستان کے وقت کمانڈر ان چیف جنرل گریسی قائد اعظم کا حکم مان لیتا تو آج کشمیر کی تاریخ مختلف ہوتی۔ حوالہ روزنامہ جنگ، لاہور، 24 دسمبر 1989۔ اب جنرل گریسی کون تھا؟ جنرل گریسی بھی برطانوی سامراج کی طرح قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ کشمیر کے محاذ پر جب جنگ کا آغاز ہوا تو قادیانی جماعت نے اپنی عسکری تنظیم فرقان بٹالین کو جنرل گریسی کی مدد کے لیے کشمیر کے محاذ پر بھیجا۔ فرقان بٹالین کا قیام جون 1948 میں مرزا محمود قادیانی ملعون کی ہدایت پر عمل میں لایا گیا تھا۔ کسی ملک کی مسلح افواج کی موجودگی میں سویلین فورس کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں خدمات انجام دینے کی پیشکش اپنی نوعیت کی انوکھی مثال تھی۔ عجیب بات تھی، پھر ایسی جماعت کی عسکری تنظیم کا میدان جنگ میں جانا جو عقیدہ جہاد پر اعتقاد ہی نہیں رکھتی، بڑی حیران کن اور توجہ طلب بات تھی۔ جنرل گریسی نے فرقان بٹالین کی خدمات اس لیے استعمال کی کہ جنرل گریسی نے فرقان بٹالین کی خدمات اس لیے استعمال کی کہ وہ ان کے ذریعے اہم اور خفیہ معلومات ہندوستانی فوج کے سربراہ کمانڈر ان چیف جنرل سر آکن تک پہنچانا چاہتے تھے، جو کہ دراصل جاسوسی جماعت تھی۔ فرقان بٹالین کی کارگزاری کی تفصیل جناب سردار آفتاب احمد، سیکریٹری جموں اور کشمیر کانفرنس کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس فرقان بٹالین نے جو کچھ کیا اور ہندوستان کی جو خدمات سر انجام دی، کس کی؟ ہندوستان کی۔ مسلم مجاہدین کا انہوں نے جس طرح سے سودا چکایا، اگر اس پر خون کے آنسو بھی بہائے جائیں تو بھی کم ہیں۔ جو اسکیم بنتی، یعنی کہ جو پالیسی ہم بناتے ہندوستان تک پہنچ جاتی، جہاں مجاہدین مورچہ بناتے دشمن کو پتہ چل جاتا، جہاں مجاہدین ٹھکانہ کرتے ہندوستان کے ہوائی جہاز پہنچ جاتے۔ الامان والحفیظ، حوالہ قادیانیت کا سیاسی تجزیہ، صفحہ 806۔ اس خود ساختہ عسکری فورس کے بارے میں جسٹس منیر اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے۔ جسٹس منیر صاحب نے کہا، احمدی ایک متحدہ منتظم جماعت ہے۔ اس کا صدر مقام ایک خالص احمدی قصبے میں واقع ہے، جہاں ایک مرکزی تنظیم قائم ہے جس کے مختلف شعبے ہیں: شعبہ امور خارجہ، شعبہ امور داخلہ، شعبہ امور عامہ، شعبہ نشر و اشاعت۔ یعنی وہ شعبے جو باقاعدہ سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں۔ ان کے پاس رضاکاروں کا ایک جیش بھی ہے جس کو خدام دین۔ وضاحت: قادیانی جماعت کی نوجوانوں کی اس تنظیم کا نام خدام احمدیہ ہے۔ کہتے ہیں خدام دین کہتے ہیں۔
فرقان بٹالین اس جیش سے مرکب ہے، یعنی کہ اس سے لی گئی ہے۔ یہ خاص احمدی بٹالین ہے جو کشمیر میں خدمات انجام دے چکی ہے۔ حوالہ منیر انکوائری رپورٹ، صفحہ نمبر 2111۔ حضرات، آپ نے دیکھ لیا مسئلہ کشمیر میں فرقان بٹالین نے کس طرح ان قادیانیوں نے انڈین جاسوسی کی، اور ملک و ملت کشمیر کے مسلمانوں کو کیسا زخم دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 5 جو اگلی ہوگی وہ ہوگی مسئلہ کشمیر اور قادیانی، ایک بہت بڑی اور مفصل انشاءاللہ عز و جل قسط ہوگی، جس میں کشمیر کے لیے جو قادیانیوں نے پالیسیز بنائی اور کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے کام کیا، اس کو مفصل انداز سے بیان کیا جائے گا۔